اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، آپ سننے جا رہے ہیں ایک نہایت اہم اور روحانی اعتبار سے گہرائی رکھنے والی آڈیو کتاب نفس مطمئنہ کہ جو مشہور اور معروف عالم دین حضرت آیت اللہ دستغیب شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف ہے۔ یہ کتاب انسان کی باطنی اصلاح، نفس کی تربیت اور قرب الہی کی راہ میں پیش آنے والے مراحل پر روشنی ڈالتی ہے۔ آئیے اس پر معرفت سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ اس کتاب کا حصہ نمبر 3 ہے اور باب 4 ہے۔ سورہ فجر آیت نمبر 27 سے لے کر 30 تک۔ اے نفس مطمئن، اپنے رب کی طرف پلٹ آ، اس عالم میں کہ تو اس سے راضی ہے اور وہ تجھ سے راضی۔ پھر میرے بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ اللہ تعالیٰ نے جن جن باتوں کا وعدہ فرمایا ہے، اہل ایمان کو چاہیے کہ ان کے مالا و ما علیہ پر غور و فکر کر کے انہیں اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ نادانی میں وہ تکبر کا شکار ہو جائیں اور ان باتوں کے اصل مفہوم تک رسائی نہ ہونے پائے، نیز جس مقصد کا حصول مطلوب ہے اس سے قاصر نہ رہیں۔ انہی باتوں کے مجملہ نفس مطمئنہ کا مقام اور اس کی حقیقت سے واقفیت ہے، جس کو اللہ رب العزت نے سورہ والفجر کی آخری آیات میں بیان فرمایا ہے۔ اسے ایمان کے بلند درجات میں شمار کیا ہے، نیز صاف صاف لفظوں میں یہ وعدہ بھی فرمایا کہ نفس مطمئنہ کا جو بھی حامل ہوگا، مرتے وقت اللہ تعالیٰ سے اس کو رحمت کی خوشخبری دی جائے گی۔ وہ اپنے پروردگار کی طرف اس حال میں لوٹ رہا ہے کہ جو خداوند قدوس کو محبوب ہے، اور اپنی جنت میں داخل ہونے کا مژدہ سناتے ہوئے یہ اعلان فرما رہا ہے کہ وہ رضا و تسلیم کے ایک ایسے مقام پہ فائز ہے جہاں اس کی نہ کوئی پکڑ ہوگی اور نہ کوئی پابندی۔ بس مرنے کے وقت سے لے کر بہشت میں داخل ہونے تک اس کے لیے سعادت ہی سعادت ہے، جیسا کہ ہم دعا مانگا کرتے ہیں کہ بار الہ ہماری موت کو ہمارے لیے باعث سعادت و رحمت بنا دے۔ تاہم بعض لوگ اس دعا کی حقیقت جانتے ہیں اور نہ اس سے مانوس ہیں، حالانکہ رنج و تکلیف کے بغیر گنج اور راحت میسر نہیں ہوتی۔ قرآن مجید میں مقامات عالیہ تک رسائی کو کہ جن میں سکون و آرام کی موت بھی شامل ہے، انسان کو اپنی کوشش کا حاصل قرار دیا گیا ہے۔ جب تک کوشش نہ کرو گے منزل مراد نہ پا سکو گے۔ سورہ نجم آیات 39 سے 40۔ اس قسم کی باتوں کا قرآن مجید میں جا بجا ذکر آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے کہ جو اپنے اعمال کے ذریعے اس دنیا میں کمائے گا، خواہ نیک عمل کرے خواہ بد اعمال میں مبتلا رہے۔ نیک عمل کے ذریعے کمائی کی ہے تو آخرت میں نفع کا باعث ہوگا، اور اگر برے اعمال کیے ہوں گے تو اس کا نقصان بھی اسی کو برداشت کرنا ہوگا۔ بس خدا کی بندگی اور عبودیت میں زحمت اور ریاضت کے بغیر نفس مطمئنہ تک کسی بندے کی رسائی ممکن نہیں، اور موت بھی اس کو سکون و اطمینان کی نصیب نہ ہوگی۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے بندے اگر تیرا نفس مطمئن ہے تو ارجعی الی ربک، یعنی اپنے رب کی طرف لوٹ جا، فادخلی فی عبادی، یعنی میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا، اور جوار محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں شامل ہو جا، کیونکہ آل محمد خدا کے مقرب بندوں میں ہیں، اور موت کے وقت جس شخص کو ان ارواح عالیہ سے اتصال کی سعادت نصیب ہو، وہ گویا نفس مطمئنہ سے سرفراز ہو گیا اور طمانینت قلب کے مقام پر فائز ہو چکا، اس طرح کہ موت کے بعد وہ کسی فصل یا کسی حجاب اور مزاحمت کے بغیر آل محمد کے زمرے میں شامل ہو کر سیدھے بہشت خاص میں پہنچایا جائے گا، جیسے کہ ارشاد ہوا وادخلی جنتی۔ اور اگر چاہے کہ نفس مطمئنہ کے بغیر وہاں تک رسائی حاصل ہو جائے تو یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ آخرت بڑا ہی کٹھن مرحلہ ہے۔ اگر دنیاوی زندگی میں بندگی کے لیے زحمت نہ اٹھائی ہو اور عمل نیک نہ کیا ہو تو اس مرحلے کو عبور کرنا محال ہوگا، لہٰذا اس کٹھن وقت کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ضروری ہے۔ سطور بالا میں ہم نے نفس مطمئنہ کے بارے میں جو کچھ بیان کیا، اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ غرور و تکبر سے نجات کا یہی راستہ ہے۔ آدمی اپنی غفلت اور بے خبری کے نتیجے میں غرور و تکبر کا شکار ہو جاتا ہے اور فریب میں مبتلا رہتا ہے، لہٰذا اس تمام گفتگو کی غرض و غایت
یہ ہے اول تو ہم غرور و تکبر سے چھٹکارا پا لیں، اور دوسرے یہ کہ ہمیشہ اس بات کے لیے کوشاں رہیں کہ نفس مطمئن سے قریب تر ہو جائیں یا بالآخر اس تک رسائی حاصل کریں۔ بحیثیت مجموعہ بنی نوع انسان 3 گروہوں پر مشتمل ہے۔ ایک گروہ وہ ہے کہ جو کفر و عصیان سے مرکب اور حب دنیا اور خواہشات نفسانی کا بندہ ہو۔ دوسرا گروہ وہ ہے کہ جو بندگی، ریاضت اور پاک بازی کو اپنا شعار بناتے ہوئے اس پر ثابت قدمی سے جمع رہے، جس کے پائے ثبات میں کوئی تزلزل نہیں ہوتا اور اس کی نظر ہمیشہ سیدھے راستے پر ہوتی ہے۔ ایک گروہ ان دونوں گروہوں کے بین ہوتا ہے، کبھی اس طرف اور کبھی اس طرف، کبھی تو وہ رحمان کا بنتا ہے اور کبھی ہوا و ہوس اور شیطان کا۔ مسجد میں جب تک ہے رحمان کا بندہ بنا رہتا ہے، لیکن گھر میں پہنچتے ہی، بازار میں نکلتے ہی شیطان کا بندہ بن جاتا ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 143۔ یہ کفر و اسلام کے درمیان حیران اور سرگردان ہیں، نہ ان کی طرف ہیں اور نہ ان کی طرف۔ گویا تذبذب کے عالم میں کفر اور ایمان کے مابین ڈولتا رہتا ہے، پند و موعظت پر کان بھی دھرتا ہے اور اپنے اعمال بد پر پریشان بھی ہوتا ہے، تاہم دوبارہ اس پر غفلت طاری ہو جاتی ہے اور بندگی و عبودیت کے راستے سے منحرف اور طمانینت قلب اور کردار کی مضبوطی سے محروم ہو جاتا ہے۔ یہ تینوں گروہ جن کا میں نے ذکر کیا، خود قرآن مجید میں ان کا بیان موجود ہے۔ سورہ واقعہ آیت نمبر 7۔ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً، اور تم 3 گروہ ہو جاؤ گے۔ پہلی جماعت کے جو کفر پر ڈٹی رہتی ہے اور نفس امارہ کے مکمل قابو میں ہوتی ہے، ان کے بھی کئی درجے ہوتے ہیں، اور آخری درجہ کامل گمراہی کا ہے جہاں نور کا نام و نشان بھی نہیں ہوتا۔ نفس امارہ کی بے حیائی اس حد تک بڑھ جاتی ہے کہ نوبت یہاں تک پہنچتی ہے کہ وہ اپنے آپ ہی کو سب کچھ سمجھنے لگتا ہے اور خدا سے انکار کر بیٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ اے نفس، تیرا وجود تو ہے لیکن تیرا خالق کوئی نہیں۔ خدا کو اپنی آنکھوں سے دیکھے بغیر کس طرح یقین کر لوں؟ سوال یہ ہے کہ کیا اس نے اپنے نفس کو بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ کہ اس پر تو یقین رکھتا ہے، پھر خدا سے انکار کیسے؟ یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ نفس امارہ کی پیروی نے اسے اس راہ پر لگا دیا ہے۔ نفس کی امارگی انسان کو رفتہ رفتہ اتنی پستی میں گرا دیتی ہے کہ اپنی زندگی اور اپنے وجود کو ابدی اور جاودانی خیال کرنے لگتا ہے۔ اسے گمان تک نہیں ہونے پاتا کہ وہ خود کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ وہ ہر چیز میں اپنی انا کی تسکین چاہتا ہے۔ میرا کمال، میرا علم، غرض کے میں کی رٹ لگائے رہتا ہے، اور نوبت یہاں تک پہنچتی ہے کہ خدا سے انکار کر کے اس دنیاوی زندگی کو سب کچھ سمجھنے لگتا ہے۔ قرآن مجید میں اس قسم کے لوگوں کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے، سورہ جاثیہ آیت نمبر 24۔ وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ صرف زندگانی دنیا ہے۔ وہ لوگ اس دنیا کی زندگی پر یقین نہیں کرتے، چاہتے ہیں کہ بس اس زندگی کی حفاظت کرتے رہیں اور اسی کے لیے سامان و اسباب اکٹھا کرتے رہیں۔ ایسے آدمیوں کو ہر وقت یہ فکر دامن گیر رہتی ہے کہ ان کی دنیاوی زندگی عیش و آرام میں گزر جائے۔ ایک لمحے کے لیے بھی انہیں یہ خیال نہیں آتا کہ وہ بندے ہیں، ان کا کوئی خالق بھی ہے جو حی و قیوم ہے۔ یہاں تک کہ اپنی ابتدا، اپنی انتہا کے بارے میں بھی شک اور شبے میں پڑے رہتے ہیں، لیکن اپنی قوت حافظہ اور تخیل کے بارے میں انہیں ذرا بھی شک و شبہ نہیں رہتا، درحالانکہ نہ وہ حافظے کو دیکھ سکتے ہیں اور نہ ہی قوت واہمہ کو۔ پھر بھی انہیں ان کی موجودگی کا یقین ہوتا ہے کہ حافظہ اور شعور کا وجود ہے۔ کوئی ان سے پوچھے کہ حافظہ اور شعور کس جگہ ہے؟ اگر اپنی آنکھوں سے انہیں دیکھ نہیں سکتے تو ان کا بھی وجود نہیں۔ تم دیکھتے اور سنتے ہو، کیا تمہارا خدا دیکھتا اور سنتا نہیں؟ سب سے بدیہی بات وجود باری تعالیٰ ہے۔ پھر کیسی عجیب بات ہے کہ تم خود تو دیکھنے کی صلاحیت رکھتے ہو اور تمہارا خدا دیکھ نہیں سکتا۔ تمہاری تو آنکھ ہے لیکن تمہارا خالق دیکھنے پر قادر نہیں۔ کیا تم نے اپنی آنکھ کا قبلہ درست کر لیا؟ نہیں۔ بس جس نے تمہاری آنکھ میں یہ صلاحیت پیدا کی ہے وہ تو بغیر آنکھ کے بھی دیکھ سکتا ہے، اور کسی آلہ بصارت کی اس کو حاجت نہیں، اس لیے کہ وہ تو ہر طرف سے تمہارا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اس طرح تم اپنے کانوں سے سنتے ہو، لہٰذا تمہارا خالق تم سے بہتر قوت اور سننے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ سورہ ملک میں کس لطیف
پیرائے میں ارشاد ہو رہا ہے، سورہ ملک آیت نمبر 14، الا یعلم من خلق وہو اللطیف الخبیر، اور کیا پیدا کرنے والا نہیں جانتا ہے جبکہ وہ لطیف بھی ہے اور خبیر بھی ہے۔ نفس امارہ کے سارے کام وہ ہوتے ہیں جن میں حق سے روگردانی کا عنصر غالب ہوتا ہے، مطمع نظریہ ہوتا ہے اور اپنے وجود کو برقرار رکھے، لہٰذا اسے بندگی سے کوئی دلچسپی نہیں۔ اب اس نفس امارہ کے بھی مدارج ہیں۔ بعض لوگ وہ ہیں کہ جو دن کے 24 گھنٹے اسی نفس کے زیر فرمان ہوتے ہیں اور ساری عمر اسی حالت میں گزار دیتے ہیں۔ نفس امارہ ان پر اس قدر غلبہ پا لیتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو آقا اور مالک سمجھنے لگتے ہیں اور انہیں بندگی کا خیال تک نہیں آتا۔ کم و بیش سب کا یہی حال ہے، لیکن حقیقت سے آنکھیں پھیر کر غافل نہیں رہنا چاہیے، کیونکہ نفس امارہ ہمیشہ انسان کو گمراہی کی طرف راغب کرتا رہتا ہے اور اس کی طاق میں رہتا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک خوفناک اژدہا جو کبھی نہیں مرتا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنے آپ کو اپنے شاگردوں، نوکروں اور ماتحتوں کا رب خیال کرتے ہیں اور اپنی پند از کا اس طرح اظہار کرتے ہیں کہ میرے شاگردوں کو چاہیے میری تعظیم کریں، نوکروں اور کنیزوں کو چاہیے کہ میرے آگے جھکا کریں، گویا وہ ان کے رب میں ظاہر ہے کہ یہ بندگی کے منصب کے خلاف ہے۔ کبھی کبھار نصیحت اور موعظت سے ان میں بندگی کا احساس بیدار ہو جاتا ہے اور ذرا دیر کے لیے یہ سوچنے لگتے ہیں کہ اس کی ہستی اور تمام عالم موجودات خدا کی مخلوق ہیں اور وہ بھی دوسری تمام مخلوقات کی طرح خدا ہی کے محتاج ہیں۔ سورہ فاطر آیت نمبر 15، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، انسانوں تم سب اللہ کی بارگاہ کے فقیر ہو اور اللہ صاحب دولت اور قابل حمد و ثنا ہے۔ جس وقت تک دنیا کی دل فریبیوں اور اس کی بندگی سے اپنے آپ کو بچائے رکھتا ہے تو پند و نصیحت اس پر اثر بھی کرتی ہے اور پکار اٹھتا ہے کہ اے خدا، میں تو کافر تھا، اب میں اپنے عہد کی تجدید کرتا ہوں، تجھ پہ ایمان لے آتا ہوں، آمنت باللہ کہہ کر اللہ سے وعدہ کرتا ہے کہ رب، میں اپنی ذات اور اس دنیاوی زندگی کی فکر سے باز آیا، اپنے آپ کو خود مختار نہیں بلکہ تیرا عاجز مجبور بندہ گردانتا ہوں۔ ہر چیز کا تو ہی مالک ہے اور میں خود کسی چیز کا مالک نہیں، لیکن پھر بھی خدائی اور کبریائی کا دعویٰ کرنے لگتا ہے۔ کہاں تو اپنی عبودیت اور بندگی کا اعلان کر رہا تھا اور روحانیت پر مائل تھا، اور اب یہ حال ہے کہ کفر اولین حالت پر لوٹ آیا۔ غصے کی حالت میں اس کی یہ کیفیت تو اپنے عروج پر ہوتی ہے۔ چنانچہ کسی سے جھگڑ پڑے اور تم اس کے باطن پر نگاہ ڈالو تو دیکھو گے کہ اس میں کفر ہی کفر بھرا ہوا ہے، بندگی اور عبودیت کا شائبہ تک نہ پاؤ گے۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے حالات زندگی میں یہ واقعہ ملتا ہے کہ حضرت کی خدمت میں چند مہمان آئے ہوئے تھے۔ ان کی تواضع کے لیے سیخ کے کباب تیار کیے جا رہے تھے۔ گرم گرم سلاخیں غلام کے ہاتھ سے چھوٹ کر بچے کے سر اور منہ پہ جا گری اور اسی وقت بچے کی موت واقع ہو گئی۔ غلام نے بڑی چالاکی سے کام لیتے ہوئے قرآن حکیم کی یہ آیت تلاوت کرنی شروع کی، سورہ آل عمران آیت نمبر 134، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں اور خدا احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ میں اپنے غصے پر قابو رکھتا ہوں، اور وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ کے الفاظ سنا کر اسے معاف کر دیا۔ پھر آیت قرآنی وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ کی تلاوت کرتے ہوئے فرمایا کہ جا، میں نے تجھ کو اللہ کی راہ میں آزاد کر دیا۔ سوچو تو جو شخص خدا کی عبودیت میں راسخ نہ ہوا ہو، غصے کی حالت میں کیا کچھ بکواس نہیں کرتا، کیسی بیجا حرکات اس سے سرزد نہیں ہو جاتی۔ سچ تو یہ کہ اپنی ذرا سی غفلت، ایک معمولی حرکت سے وہ خدا کی بندگی اور عبودیت حق کی راہ سے دور جا پڑتا ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام کے جو عبادت گزاروں کی زینت ہیں، انہی سے متعلق ایک اور حکایت بھی ان کی عبودیت اور اس پہ سختی سے قائم رہنے کا ثبوت ہے، جس کو ہم بیان کرنا چاہتے ہیں۔ منتہی الاعمال میں لکھا ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام کے غلاموں میں سے ایک غلام سے کسی جرم کا ارتکاب ہو گیا جس پر اس کی تنبیہ ضروری تھی۔ حضرت نے اسے ایک کوڑا مارا اور فوراً ہی تازیانہ غلام کے ہاتھ میں دیا اور کہا، تم مجھ سے اس کا قصاص لے لو، میں نے تو محض تیری تعذیب کے لیے تازیانہ لگایا۔ غلام نے جب یہ صورتحال دیکھی
تو معذرت مانگنے لگا اور کہا کہ میرے ہاتھ کٹ جائیں قبل اس کے کہ میں ایسی حرکت کرنے کی جسارت کروں۔ بہرحال غصے کے عالم میں مناسب طرز عمل یہی ہے کہ بندگی کی حدود سے تجاوز نہ ہونے پائے، اس لیے محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ زبان سے تو کہتے ہو ایاک نعبد و ایاک نستعین کہ اے خدا ہم تنہا تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد کے طلبگار ہیں، لیکن یکا یک تمہیں کیا ہو گیا کہ کہتے ہو کہ ہمارے پاؤں ہی نہ ہوتے، ہم فلاں فلاں گناہوں کا ارتکاب ہی نہ کر سکتے، لیکن یہ کہ کر بھی تم خدا کی گرفت سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے۔ سید بحر العلوم نے اپنی ایک نظم میں اس موضوع کو بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ ادا کیا ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ زبان سے تو کہتے ہیں ہم تیری، اس ساری بحث سے میں یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ جب تک نفس کو طمانینت حاصل نہ ہو جائے وہ تذبذب سے چھٹکارا نہیں پا سکتا، اور کبھی اس طرف اور کبھی اس طرف یعنی معلق ہو کر تزلزل کا شکار ہوتا رہے گا، کبھی تو خود بینی اور شہوات میں مبتلا ہوگا اور کبھی خدا کی طرف رجوع کرے گا۔ لیکن نفس مطمئنہ وہ مقام ہے کہ جہاں پہنچ کر ایک لحظے کے لیے بھی خود پسندی، انانیت، بے راہ روی کی طرف رغبت نہیں ہوگی، نیز اپنے آپ کو مالک یا رب یا معبود کے رتبے پر فائز خیال نہیں کرے گا۔ اس کے برعکس اس یقین واثق پر قائم رہے گا کہ وہ تو اللہ کا بندہ ہے اور اسی سے وابستہ، یعنی یا امن کل شیء قائم بہ۔ دعائے کمیل میں بھی ہمیں یہ الفاظ ملتے ہیں، یا من بیدہ ناصیتی، کہ اے خدائے دو عالم، میری زندگی، میری بقا اور میری جان تیرے ہی ہاتھ میں ہے، میرا نفس تجھے کہیں لے جاتا ہے اور لاتا ہے تو وہ میرے اختیار میں نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میری نگاہ جب کسی چیز پر پڑتی ہے تو مجھے اس کی بھی امید نہیں ہوتی کہ وہ واپس آ سکے گی، میں اس حد تک بے اختیار ہوں، اسی کا بندہ ہوں، اسی کی مخلوق ہوں۔ بس یہ لازمی بات ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے کوئی حرکت ایسی سرزد نہیں ہو سکتی کہ جو عبودیت کے خلاف ہو۔ معصومین علیہم السلام کے جو حقیقی بندے ہیں، بندگی اور عبدیت کے لیے انہی کی روش اختیار کرو تاکہ نفس مطمئنہ تک تمہاری رسائی ہو سکے۔ امام مالک بن انس کے بارے میں کہ جو فقہ مالکی کے بانی ہیں، یہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ وہ ایک دن مدینہ منورہ کی گلی میں سے گزر رہے تھے، دیکھا کہ امام صادق علیہ السلام پریشان سے نظر آ رہے ہیں۔ پتہ چلا کہ انہیں کسی بات کا صدمہ ہے جس سے وہ رنجیدہ ہیں۔ امام مالک کھڑے ہو گئے، دریافت کیا، اے آقا کیا حادثہ پیش آ گیا کہ آپ کو پریشان اور رنجیدہ دیکھ رہا ہوں؟ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے مکان کی 2 منزلیں ہیں، اوپر والی منزل میرا اوطاق یعنی کمرہ ملاقات ہے، اس منزل پر پہنچنے کے لیے ایک زینہ ہے کہ جس سے اوپر پہنچ سکتے ہیں۔ میں نے اہل خانہ کو تاکید کر رکھی تھی کہ کوئی اس زینے کو استعمال نہ کرے اور اوپر نہ جائے، لیکن آج جب میں گھر میں داخل ہوا تو دیکھا کہ ایک کنیز بچے کو گود میں لیے اس زینے سے اوپر جا رہی ہے، اور جو ہی میں داخل ہوا وہ مجھے دیکھ کے ڈر گئی اور چاہتی تھی کہ واپس لوٹ آئے، ایسے میں بچہ اس کی گود سے گر پڑا اور اسی وقت اس کی موت واقع ہوئی۔ مجھے بچے کی موت کا اس قدر افسوس نہیں، مجھے رنج تو اس بات کا ہے کہ وہ کنیز کیوں مجھ سے خوفزدہ ہوئی۔ ڈرنا تو اللہ سے چاہیے نہ کہ مخلوق خدا سے۔ امام صادق علیہ السلام کو دراصل یہ خیال ستا رہا تھا کہ کنیز کو خدا کے خوف کے بجائے میرا خوف دامن گیر تھا، حالانکہ میں تو بندہ ہوں، حق تعالیٰ سبحانہ کے مقابلے میں وہ مجھ سے خائف ہوگی جس کا مجھے افسوس ہے۔ شریف روایت کرتے ہیں کہ حضرت صادق علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، نہایت ادب و احترام سے حضرت کے سر مبارک کو بوسہ دیا اور پھر آپ کی پیشانی اور ہاتھ چوم کر امام موصوف کے پیروں پر گر پڑا تاکہ آپ کے پیر کا بھی بوسہ لے۔ حضرت نے اسے فوراً ٹوک دیا کہ یہ کیا کرتے ہو، میرے پاؤں پر گر پڑے ہو حالانکہ میں بھی عبد ہوں، خدا کے لیے ایسی حرکت نہ کرو، اس طرح عاجزی اور تذلل اللہ جل شانہ کے سوا اور کسی کے لیے سزاوار نہیں۔ غرض یہ کہ عبودیت کا یہ تقاضا کہ کسی حالت میں بھی غفلت اس پہ غالب نہ آئے اور بندہ اپنے مقام کو فراموش نہ کر دے، یہ کیفیت بدرجہ کمال معصومین علیہم السلام ہی میں ہو سکتی ہے۔
کیونکہ وہ ایسا نفس مطمئنہ ہے کہ جو ایک لمحے کے لیے امارگی کی طرف مائل نہیں ہوتا۔ وہ نہ تو خواہشات کا اور نہ اپنے نفس کا اور نہ دنیا کا بندہ ہوتا ہے اور نہ اپنی خودی کو آزاد اور خود مختار خیال کرتا ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ اپنے آپ میں مگن رہے اور یہ نہ سوچے کہ میں خود کو دیکھ سکتا ہوں۔ خدا کے بارے میں اس طرح خیال آئے گویا وہ تو دیکھ ہی نہیں رہا، اور اس کا نام معصومیت ہے۔ جب نفس مطمئن ہو تو وہ اپنے آپ کو اطاعت اور تعظیم کے لائق نہیں سمجھتا، کیونکہ یہ کیفیت فی الحقیقت کفر ہی کی ہے۔ بس چاہیے کہ کبھی خیال آ جائے تو استغفار کرے اور دوبارہ اپنی بندگی اور عبودیت کا اقرار کرے۔ جناب سید بن طاؤس نے اپنی کتاب فلاح السائلین میں ایک روایت بیان کی کہ پنجگانہ نمازوں کے اوقات میں فرشتے کی ندا آتی ہے، اے مسلمانوں، نماز کے لیے اٹھو اور اس آگ کو بجھانے کی فکر کرو جو تمہارے لیے بہکائی جا رہی ہے۔ ظہر کی نماز کا وقت ہو رہا ہے، اے شخص، تو نے زندگی بھر اپنے نفس کی اطاعت کرتے ہوئے جو آگ روشن کی ہے، اٹھ اور نماز کی برکت سے اسے بجھا دے۔ اس کفر حقیقی کی آگ کو جس نے تجھے خدا کی بندگی سے باز رکھا، بس اقرار کر، کہہ تو خدا کا بندہ ہے، سر تاپا نیاز ہے، اور میں کہنا چھوڑ دے، شیخی بگاڑنے سے اجتناب کر، میں یہ کر سکتا ہوں، میں وہ کر سکتا ہوں۔ خدا کا نام لے، میں کی رٹ لگانے سے باز آ جا۔ اپنے نفس اور اپنی خود مختاری کے راگ کب تک الاپتا رہے گا؟ ادھر آ اور خود بینی، خود مختاری کا طوق اتار کر پھینک دے۔ جس آگ کو تو نے اپنی بدعمالیوں سے روشن کیا ہے، اسے بجھانے کی فکر کر۔ سچ پوچھو تو پنجگانہ نماز کا التزام نہ ہو تو انسان حقیقی ایمان کے راستے پر گامزن ہو ہی نہیں سکتا۔ غفلت اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی، بس نماز کے ذریعے یاد الہی میں غرق ہو کر اس کا شکر ادا کر، کیونکہ نماز ہی ایمان اور ہدایت کی سیدھی اور کشادہ راہ کی طرف تیری رہنمائی ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک روایت کے مطابق نماز کی مثال ایک ایسے دریا کی ہے جس میں آدمی ہر روز 5 مرتبہ نہا لیا کرے تو وہ ہمیشہ پاک ہی رہے گا۔ یعنی یہ 5 وقت کی نماز ایسی ہے کہ انسان کو اپنی غفلت اور خود مختاری کے زام باطل نیز اپنے جھوٹے پندار سے نجات مل جاتی ہے۔ بس اٹھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا اقرار کر کہ میں تو بندہ ہوں اور تیرے ہی کرم کا محتاج۔ اس طرح کہ یہ عاجز اور حقیر خدائے وحدہ لا شریک ہی کا بندہ ہے، نہ کہ کسی غیر خدا کا محتاج۔ میری غفلت اور میرے میں کے تمام دعوے جھوٹے اور باطل ہیں۔ خدائے غفور الرحیم مجھے بخش دے اور میری توبہ قبول فرما۔ استغفرک و اتوب الیک، میں نے الوہیت کے جتنے بھی دعوے کیے ہیں ان سے توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ، میں تو تیرا ہی بندہ ہوں، تیری ہی عبادت کرتا ہوں۔ اگر بھلائی چاہتے ہو آؤ صراط مستقیم پر چل پڑو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس راستے پر چلنے اور استقامت کے ساتھ اسے پکڑے رہنے والوں کا حامی و مددگار ہوتا ہے۔ بس جلدی کرو اور توبہ اور استغفار کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ معافی اس طرح مانگو جس طرح قرآن مجید میں مذکور ہے۔ آدھی رات کے بعد گڑ گڑا کر اس سے معافی کی طلبگار ہو جاؤ۔ اے جھوٹے، تو کہتا تو ہے کہ تو خدا کا بندہ ہے، لیکن کیا بندگی کا یہی طریقہ ہے جس پر تو اب تک عمل پیرا ہو رہا ہے؟ نفس کی یہ کیفیت نفس لوامہ سے ہمکنار کرتی ہے، یعنی انسان پہل تو خود کو ملامت کرتا ہے، پھر اس کی تنبیہ اور سرزنش کر کے اپنی برائیوں پہ نگاہ ڈالتا ہے، اس کی اصلاح کے لیے آمادہ کرتا ہے تاکہ نفس مطمئنہ تک اس کی رسائی ہو جائے۔ معلوم یہ ہوا کہ نفس لوامہ وہ ہے کہ جو اپنی انانیت اور خود سری سے باز رکھتا ہے اور اپنے عیوب پہ نظر رکھتا اور اس کی تنبیہ اور سرزنش کرتا رہتا ہے۔ اپنے نفس سے کہو کہ اے کذاب، بھلا اتنی اکڑ کیوں دکھا رہا ہے جبکہ تیرے اختیار میں کچھ بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ حاجی شیخ عباس قمی پر رحم فرمائے کہ انہوں نے منتہی الاعمال نامی دلچسپ اور مفید کتاب لکھ کر
فارسی زبان میں چہاردہ معصومین علیہم السلام کے حالات بہت ہی خوبصورت انداز میں تحریر کیے۔ مومنوں کو چاہیے کہ اس سے استفادہ کریں۔ چنانچہ حضرت امام زین العابدین علیہم السلام کے بیان میں لکھتے ہیں کہ امام موصوف رو رو کر اپنے نفس کو مخاطب فرماتے اور اس پر لعن طعن کرتے تھے۔ غرض یہ کہ مقصود یہ ہونا چاہیے کہ نفس لوامہ کا درجہ حاصل ہو جائے تاکہ نفس مطمئنہ تک رسائی ہو سکے۔ انسان کا ایک ایک گھنٹہ جو گزرتا ہے تو اس کا باطن ہر دفعہ ایک نیا روپ دھارتا ہے۔ کبھی تو اس کا نفس ریچھ کی مانند درندگی پر اتر آتا ہے اور کبھی بندر کا شیوا اپناتا ہے۔ بندر کا کام تو نقالی ہے، چنانچہ اسی کی تاثیر میں ہو کر کہنے لگتا ہے کہ فلاں شخص فلاں کام کر رہا ہے، لہٰذا مجھے بھی ویسے ہی کرنا چاہیے۔ تمہیں چاہیے کہ اپنے عیبوں کو یاد کرو تاکہ بتدریج نفس مطمئنہ کے مقام تک پہنچ سکو۔ اپنے آپ سے اس طرح مخاطب ہو کہ میں کیا اور میری بساط کیا، نفس مطمئنہ تک کہاں میری رسائی ہو سکتی ہے۔ البتہ اللہ تعالیٰ کی مدد شامل ہو تو میں اس کی طرف لو لگانے کے قابل ہو جاؤں، بندگی کا راستہ اختیار کر لوں، یعنی عبداللہ اور عبد الرحمن بن جاؤں، نہ کہ عبد شیطان۔ بس ہمیں چاہیے کہ کم سے کم نفس لوامہ کے حصول کے لیے کوشاں رہیں اور خدا کی عبودیت میں ہم سے جو کوتاہیاں رہ جائیں اس پر اظہار ندامت کرتے ہوئے عاجزی اور تضرع سے اس کی معافی کے خواستگار ہیں، اور لوامہ کے بعد کے مقامات سے ہمکنار ہونے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ اس موقع پر ہم نفس لوامہ کی مناسبت سے ذیل میں حضرت سجاد علیہ السلام کی وہ دعا یاد دلاتے ہیں کہ جسے ابو حمزہ نے نقل کی: مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں گمان کرتا ہوں کہ میں نیک ہوں، نیکوکاروں کی صحبت میں رہتا ہوں، اور یہ کہ میرا ہر قدم نیکی، فلاح اور تیری بندگی کی جانب اٹھتا ہے، نیز یہ کہ میں اطمینان قلب کی دولت سے سرشار ہوں، لیکن پھر بھی غفلت مجھ پر غلبہ پا لیتی ہے، میں بندگی کے راستے سے دور جا پڑتا ہوں، میرے پاؤں کو لغزش ہوتی ہے اور اپنی خود مختاری اور پندار کے زام میں تیری عبودیت سے گریزا رہتا ہوں، اور غفلت مجھے تیری خدمت کے شرف سے محروم کر دیتی ہے۔ رات کے پچھلے پہر جب ارادہ کرتا ہوں تو اٹھ بیٹھتا ہوں، اور اے پروردگار، تیرے ساتھ راز و نیاز کی باتیں ہوتی ہیں، لیکن اونگ مجھ پہ غالب آ جاتی ہے اور میری مناجات ادھوری رہ جاتی ہے۔ اے مالک دو جہاں، شاید تو نے مجھے راندائے درگاہ کر دیا اور اپنی بندگی کے قابل نہ سمجھ کر مجھے دور کر دیا۔ پروردگار عالم، تو شاید میرا شمار دروغ گویوں میں کرتا ہے۔ تو نے دیکھا کہ میں نماز میں تو ایاک نعبد کہتا ہوں اور تیرا بندہ ہوں، لیکن اپنی خود مختاری حتیٰ کہ خدائی کا بھی دعوے دار ہوں۔ میری دروغ گوئی یہ بھی ہے کہ زبان سے ایاک نستعین کہتا ہوں اور عمل میرا یہ ہے کہ اسباب پر میری نظر ہوتی ہے، خدا پر نہیں۔ میری ان خطاؤں اور لغزشوں کے باوجود تو مجھے بخش دے اور گناہوں سے پاک کر دے۔ بار الہٰ، تو عفو درگزر پر قادر ہے، رحم کرنا تیری عادت ہے، تو تمام رحم کرنے والوں میں سے بہتر رحم کرنے والا ہے، لیکن اگر مجھے عذاب دے اور مجھے دھتکار دے تو یہ بھی مجھ پر تیرا ظلم نہ ہوگا، کیونکہ میں تو اسی کا مستحق تھا، کیونکہ میں دروغ گوئی سے کام لیتا رہا۔ اے رب العالمین، اپنے پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل کے طفیل میں ہماری کوتاہیوں اور ہمارے عیوب کو جانتے ہوئے ہمیں نفس لوامہ عنایت فرما، ہر حال میں انابت اور توبہ کی توفیق عطا فرما اور اپنی نظر کرم سے محروم نہ کر۔ اگر تو نے مجھے چھوڑ دیا تو میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ باب پنجم۔ نفس مطمئنہ کی تفسیر اور شرح میں جو چیز بیان ہوئی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایمان کے بلند مقامات اور توحید کے درجات میں سے ایک عظیم مقام کا وہ حامل ہے، بلکہ انسانیت کے شرف و مجد کا آخری مقام اور مرتبہ اسی کو کہنا چاہیے۔ اس مقام کو حاصل کرنے سے مقصود یہ ہے کہ رجوع الی الرب تک رسائی ہو اور اطمینان قلب و نفس کی ایسی منزل کہ جو تسلیم و رضا سے عبارت ہے۔ انسان جب نفس مطمئنہ کا حامل ہو جائے تو بندگی کے اظہار کے لیے خدا کی راہ میں دین کی خاطر بے دریغ مال خرچ کرتا رہتا ہے تاکہ اسے اطمینان نصیب ہو اور اس کی بے چینی کا ازالہ ہو جائے۔
ایسا اطمینان کہ جو اضطراب کی نیز رنج اور وحشت کی ضد ہے۔ انسان کا نفس کہ جو پہلے اپنے آپ پر اور اپنے اسباب پر بھروسہ کرتا ہے، خود کو مالک و مختار خیال کرتا ہے، حالانکہ فی الحقیقت اس کا نفس ہمیشہ مضطرب اور بے چین اور رنجیدہ و ملول رہتا ہے تاآن کہ وہ یقین کی منزل مراد نہ پالے، یعنی یہ یقین نہ کر لے کہ صرف خدا ہی مالک حقیقی ہے، وہی قیوم ہے، نیز اپنے آپ کے اور اس عالم موجودات کی ہر شے کے بارے میں یہ یقین پختہ ہو جائے اور کسی تذبذب کا شکار نہ ہو، تو پھر اس کے لیے نہ تو کوئی خوف ہوگا نہ کسی بات کا رنج ہوگا، کیونکہ اب وہ اولیاء میں شمار ہو جائے گا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے کہ جو شخص بھی ایمان لائے گا اور تقوی کا راستے پر ثابت قدمی سے گامزن رہے گا، تقوی کا راستہ اختیار کرے گا، نیز اپنی ساری عمر تقوی اور پرہیزگاری میں گزارے گا، بندگی کے راستے پر ثابت قدمی سے گامزن رہے گا، اسی عالم کی تخلیق کے بارے میں اور توحید الہی پر غور اور فکر سے کام لیتا رہے گا، تو اس کی رسائی اس مقام تک ہو جائے گی جہاں اسے اطمینان قلب حاصل ہوگا اور کسی قسم کے اضطراب اور وحشت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ تم دیکھتے ہو کہ آج کے دور میں سارا عالم انسانیت، خواہ اس میں مسلمان ہوں، یہودی، نصرانی ہوں یا پھر دوسرے مادہ پرست، سب کے سب وحشت و اضطراب کا شکار ہیں۔ ہم روزمرہ کی زندگی میں خود بھی اسے محسوس کرتے ہیں اور آئے دن اخبارات و رسائل اس قسم کی خبروں سے بھرے رہتے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ کرۂ ارض پر بنی نوع انسان کی زندگی وبال جان بن چکی ہے۔ اضطراب، بے چینی نے ہر شخص کا راحت و آرام ہی چھین لیا، چاہے وہ لکھ پتی ہو، ارب پتی، فقیر ہو کہ امیر، رئیس ہو کہ عامت الناس، سبھی پریشانی میں مبتلا ہیں، کیونکہ وہ توحید کے راستے سے دور جا پڑے ہیں۔ توحید سے روگردانی کا لازمہ نتیجہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ پر اور اپنے اسباب پہ بھروسہ کیے ہوئے ہیں، اسی وجہ سے حزن و ملال، خوف و وحشت سے انہیں چھٹکارا نہیں۔ چنانچہ اگر وہ دنیاوی اسباب وسائل سے محروم ہو جائیں تو کبیدہ خاطر ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر اپنے مال و اولاد، معاشرے میں اپنی عزت و آبرو کے بارے میں یہ گمان رکھتے ہیں کہ انہیں دوام حاصل ہے، وہی ان کے حاجت روا بھی ہیں، لہٰذا جب ان میں سے کوئی ایک ان کے قبضہ و تصرف میں نہ رہے تو سخت رنج اور قلق ہوتا ہے، فوری پریشانی لاحق ہو جاتی ہے۔ طرفہ یہ کہ دنیاوی اسباب پر اس حد تک ان کا بھروسہ ہوتا ہے کہ انہیں دنیاوی امور میں ان کے کارآمد ہونے پر اتنا یقین ہوتا ہے کہ نتیجتاً ساری حدود سے تجاوز کر جاتے ہیں۔ قناعت کا دامن ہاتھ سے جاتا رہتا ہے، لاکھوں کی دولت بھی ان کی ضروریات کو تکمیل کرنے کے لیے کافی نہیں۔ سینکڑوں علاقے فتح کر لینے، بے شمار ممالک پہ قبضہ جمانے، جاہ و جلال کے نقطۂ عروج پر پہنچنے کے بعد بھی ان کی حرص و طمع ختم نہیں ہوتی۔ ہر وقت یہی فکر دامن گیر رہتی ہے کہ ان احتیاجات و خواہشات کی تکمیل کے لیے یہ سب کچھ کافی ہے۔ ان کا اضطراب بڑھتا ہی جاتا ہے۔ اب کیا ہوگا؟ کیونکہ وہ امید کے بجائے نا امیدی اور آس کے بجائے یاس کی کیفیت میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ قرضے کے مال و اسباب اکٹھا کر کے بھی وہ چین سے نہیں رہ پاتے۔ اس کے برعکس کہ جو لوگ ولایت اعلیٰ کے رتبے پر فائز اور توحید کے راستے پر گامزن ہوں، انہیں نہ تو کوئی خوف دامنگیر ہوتا ہے اور نہ ہی کسی غم و اندوہ میں وہ مبتلا ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا بھروسہ صرف مبدأ اصلی اور ازلی و ابدی یعنی ذات خداوندی پر ہوتا ہے۔ بس انسان کو چاہیے کہ اس طرح کی سرکشی اور سرتابی سے ڈرتا رہے، اس کفر سے توبہ کر لے جس نے اس کے دل میں گھر کر لیا اور بڑھا ہی جا رہا ہے، سوچ سمجھ سے کام لے اور یہ جاننے کی کوشش کرے کہ وہ خود کون ہے، یعنی پہلے اپنے آپ کو پہچاننے کی فکر کرے، میں کی رٹ لگانا چھوڑ دے کہ تو ایک حقیر و عاجز بندہ ہے اور مالک کوئی اور ہے، تو اپنی کسی شے کا مالک نہیں، نہ اپنی ذات کا، نہ اپنے نفع و نقصان کا، نہ اپنی موت و زیست کا اور نہ قیامت کے دن کا۔ جب تک یہ بات اس کی سمجھ میں نہ آ جائے اس کفر سے کہ جو اب پختہ ہوتا جا رہا ہے، توبہ نہ کر لے، شرک سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر نہ کر لے، اس کی نجات ممکن نہیں۔ جان لو کہ تمہارا کوئی مالک ہے کہ جو قیوم ہے، تمہاری ہستی سے اپنے آپ وجود میں نہیں آئی بلکہ غیبی طاقت سے تمہیں یہ حیات مستعار عطا کی ہے۔ کائنات کا ہر ذرہ اسی عالم الغیب کے دامن سے وابستہ ہے۔ تم بھی موجودات عالم میں سے ایک ہو اور اجزائے عالم ہی تمہاری ہستی کے عناصر ترکیبی ہیں۔ انسان کو چاہیے کہ وہ خود کو
اس کا بندہ اور غلام جانے، نیز ساری کائنات میں اس کی بادشاہت پر یقین رکھے۔ خداوند عالم نے قرآن مجید میں بارہا ارشاد فرمایا، جبکہ ہم بدبخت ہیں کہ اس پر کان نہیں دھرتے، یعنی لہو ملک السماوات والارض، للہ ما فی السماوات وما فی الارض، تمہارا اپنا وجود عرش تا فرش کا ایک ایک ذرہ اس کی ملکیت ہے۔ کسی کو نہ دوام و بقا ہے، نہ کسی کا وجود اس کی قدرت سے بے نیاز، حتیٰ کہ سانس لینے پر بھی تمہیں اختیار نہیں ہے، کسی کی مجال نہیں کہ اپنے اختیار سے کوئی کام کر سکے۔ اسباب دور و وسائل ہیچ ہو کر رہ جائیں اگر خدا کی مرضی نہ ہو۔ بیچارہ انسان یہ گمان کرتا ہے کہ ملک اور حکومت، مال و دولت، جاہ و ثروت سے اس کے تمام کام نکل سکتے ہیں، مادی حاجتیں پوری ہو سکتی ہیں۔ کیا تم دیکھتے نہیں کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جن کے ہاں دولت کے انبار ہیں، اربوں روپیہ اکٹھا کر رکھا ہے، لیکن جب کوئی بیماری انہیں گھیر لیتی ہے، یہ ساری دولت دھری کی دھری رہ جاتی ہے، یہ فائدہ مند ثابت نہیں ہوتی، یہاں تک کہ ان کی موت واقع ہو جاتی ہے اور موت کے مقابلے پر اس کا مال کسی کام نہیں آتا۔ اپنے آپ کو بھی موت سے نہ بچا سکتے ہیں۔ بیماری کا علاج، شفا تو خدا کے ہاتھ میں ہے۔ محض دولت کے بلبوتے پر کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ صحت اور تندرستی بھی خرید سکتا ہے۔ مستطرف کی کتاب میں یہ حکایت ملتی ہے کہ ایک مرتبہ دریائے نیل کے کنارے آثار قدیمہ کی کھدائی کے دوران ایک صندوق ملا کہ جس کے اندر ایک حنوط کی ہوئی لاش رکھی ہوئی تھی۔ پتہ چلا کہ یہ تو کسی ملکہ کی لاش تھی۔ قدیم مصر میں یہ رواج تھا کہ فرائض اور اس زمانے کے امیر کبیر لوگوں کی لاشوں کو مومیائی یا حنوط کے عمل کے ذریعے محفوظ کیا جاتا تھا۔ اس صندوق میں لاش کے ساتھ بے شمار قیمتی جواہرات بھی پائے گئے، تختی بھی کہ جس پہ ملکہ نے اپنی موت کے وقت بطور وصیت عبارت کندہ کروائی تھی، میرے مرنے کے بعد جو کوئی بھی میری لاش کو دیکھے اسے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ میری سلطنت میں جب قحط پڑا تو نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ میں نے چاہا کہ اپنے تمام جواہرات کے بدلے روٹی کا ایک ٹکڑا میسر آ جائے، لیکن مجھے روٹی کا ایک ٹکڑا بھی نہ مل سکا اور بالآخر میری موت واقع ہو گئی۔ بس لوگ اس سے عبرت حاصل کریں کہ مال و دولت سے ہر چیز خریدی نہیں جا سکتی جب تک کہ خدا نہ چاہے۔ تو اسی طرح لوگ یہ خیال نہ کر لیں کہ وہ ہر کام کی آزادی اور اختیار رکھتے ہیں۔ ذرا اپنی آنکھیں کھولو، دیدہ عبرت نگاہ سے دیکھو تاکہ ظاہری چیزوں سے فریب میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ جب تک خدا کی مرضی نہ ہو تم چاہے سارے جہان کی دولت اور وسائل جمع کر لو، پھر بھی کسی کام کو انجام دینے میں تم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ کہتے ہیں کہ حجاج بن یوسف پر مرنے سے پہلے سردی کا ایک اس قدر شدید حملہ ہوا کہ متعدد لحاف اوڑھنے کے باوجود اس کی کپکپی کم نہ ہوئی۔ آگ کی انگیٹھیاں اس کے بستر کے چاروں طرف رکھ دی گئیں، لیکن سردی کے زور کو یہاں تک کہ آگ کی گرمی سے اس کے جسم کی جلد تک جھلس گئی۔ پھر بھی وہ یہی کہتا رہا کہ سردی نے اسے دبوچ لیا ہے اور اس کا جسم کانپتا رہا۔ بالآخر اسی حالت میں اس کی موت واقع ہو گئی۔ بات یہ ہے کہ خدا کو اس کی صحت منظور ہی نہیں تھی، لہٰذا آگ، آتش دان یا لحاف اور قالین کیا فائدہ پہنچا سکتے تھے؟ یہ اسباب تو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے تابع ہیں اور شفا دینا اسی کے اختیار میں۔ جب تک وہ نہ چاہے اسباب دنیاوی اپنا اثر نہیں دکھا سکتے، کیونکہ اسباب بھی تو اس کے پیدا کردہ ہیں۔ ہمارے پیش نظر مقصد یہ ہونا چاہیے کہ توحید کے راستے پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہیں، کفر اور شرک سے توبہ کرتے رہیں تاکہ توحید کے راستے سے بھٹکنے نہ پائیں۔ یہ نہ ہو کہ کبھی توحید کی باتیں ہو رہی ہیں، کبھی کفر و شرک والی حرکتیں سرزد ہو رہی ہیں، یعنی محراب و منبر میں تو نصیحت آمیز بیان اور استغفر اللہ کے ذریعے خدا کی بخشش کے طلبگار رہتے ہو، اور جب اپنے گھر پہنچتے ہو یا بازار میں نکلتے ہو تو تمہارا رویہ ہی بدل جاتا ہے، گویا کفر اور ایمان کو ساتھ ساتھ لیے چلتے ہو، کبھی یہ کبھی وہ۔ یہ روش تو توحید کامل کے معانی اور اطمینان نفس کی کیفیت سے دور لے جانے والی ہے کہ جس سے احتذار ضروری ہے۔ خدا کی مرضی ہو تو اپنا دوست بنا لے، وہ تمہیں قرار و اطمینان کی کیفیت سے نواز دے، بس چاہیے کہ اپنے آپ کو اور اسباب مادی کو اللہ تعالیٰ کے ارادے کا پابند تصور کریں۔ سب کے سب اسی کی ادنا اشارے کے محتاج ہیں، چاہے چیونٹی یا چھوٹے سے چھوٹا کیڑا ہو کہ قوی ہیکل ہاتھی عرش سے فرش تک ہر چیز کی حرکت اسی حی و قیوم کی تابع اور اس کا ارادہ سارے نظام کائنات پر محیط ہے۔ لہٰذا
اس نقطے کو گرہ سے باندھ لو اور جان لو کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں۔ ایسی صورت میں اپنے آپ کو کس طرح شریک ٹھہراتے ہو؟ ذرا اپنے نفس سے پوچھو کہ میں نے تو یہ چاہا تھا لیکن ایسا کیوں نہ ہوا؟ اس لیے ہوتا کہ تم اپنے مالک ہونے کے دعوے دار ہو، حالانکہ نہ تو تمہاری جان، نہ تمہارا مال، نہ تمہاری اولاد تمہاری ملکیت ہے۔ بس یہ خیال نہ کرو کہ تکلیفیں اٹھا کر دولت جمع کر لینے کے بعد وہ ہمیشہ تمہارے پاس رہے گی۔ چنانچہ جب وہ تمہارا تھوڑا چھوڑ دے تو افسوس کرتے ہو، یہ تمہاری جہالت نہیں تو اور کیا ہے؟ اپنے آپ کو مالک و مختار سمجھ بیٹھے ہو۔ مال اللہ نے عارضی طور پر عنایت فرمایا تھا، اسے تم نے بزعم خود اپنا سمجھ لیا۔ ہاں، شرعی حدود میں رہتے ہوئے مالکانہ حقوق جتانا جائز ہے، ایسا مال محفوظ بھی رہتا ہے۔ اس کے علاوہ جو مال و دولت ہاتھ آئے وہ حرام ہے، جس پر ملکیت کا تمہیں کوئی حق نہیں۔ احمق نہ بنو، دھوکہ نہ کھاؤ، اس مغالطے میں نہ رہو کہ مال و دولت کے حقیقی مالک تم ہی ہو۔ حقیقی مالک تو اللہ تعالیٰ ہے۔ محنت کے ذریعے کمائی ہوئی یا ورثے میں ملی ہوئی دولت پر تمہارا شرعی حق تو ہے، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اس کے حقیقی مالک کو فراموش کر بیٹھو اور خود کو اصل مالک خیال کرنے لگو۔ اولاد کے تعلق سے حکم یہ ہے کہ اس پر ماں باپ کا حق ہے۔ اسی طرح باپ کا یہ فرض ہے کہ اولاد کے کھانے اور کپڑے کا بندوبست کرے۔ نیز ماں کی یہ ذمہ داری ہے کہ بچے کو دودھ پلائے، لیکن اس گھمنڈ میں نہ رہنا کہ خود کو اپنی اولاد کا رب سمجھنے لگو۔ تم کہتے ہو کہ میں نے اس کو پال پوس کے بڑا کیا، لیکن تم نے کہاں سے اس کو بڑا کیا؟ بڑا تو خدائے بزرگ نے کیا ہے۔ ہاں، تمہیں اس کا ذریعہ بنایا، تمہاری حیثیت واسطے سے بڑھ کر نہیں۔ اللہ تعالیٰ ماں باپ کے دلوں میں بچے کی محبت ڈال دیتا ہے، چنانچہ ماں تو اپنی نیندیں حرام کر لیتی ہے اور مصیبتیں اٹھا کر اس کی پرورش کرتی ہے، لیکن بچے کو دودھ پلاتی ہے، اس کا اپنا پیدا کردہ ہے۔ پھر ماں کے جسم کو کس نے صلاحیت دی کہ وہ اپنا دودھ بچے کے منہ تک پہنچائے تاکہ اس کا جزو بدن بن جائے؟ خدا کی ہستی کے سوا کسی نے بھی یہ اہتمام کیا ہے کیا؟ ایسی صورت میں تمہارے لیے اس کا کیا جواز ہے کہ اپنے آپ کو بچے کا مالک تصور کر لو؟ سراسر بے جا دعویٰ ہے، حتیٰ کہ تمہارے لیے بچے پر اپنا حق جتلانا بھی جائز نہیں۔ یہاں اس کی وضاحت ضروری ہے کہ والدین کی اطاعت و احترام اور ان سے محبت شرعی احکام کی روح سے اولاد کا فرض ہے، لیکن یہ بتلانا مقصود ہے کہ والدین ان کی اطاعت کو اپنا حق نہ گردانیں اور یہ تو سوچیں کہ بھلا میری حقیقت ہی کیا ہے کہ میں اس طرح کا حق جتلاؤں۔ ساتھ ہی اولاد کو بھی یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ماں باپ کی اطاعت اور احترام و تکریم کرتے رہیں، دل میں ہرگز اس خیال کو جگہ نہ دیں کہ وہ خود بھی کوئی بڑی شے ہے۔ اس کے برعکس ہمیشہ اپنے آپ کو ان ذرائع میں سے ایک ذریعہ خیال کریں کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کے والدین کی خدمت کے لیے پیدا کر دیے ہیں۔ اطمینان قلب کے متعلق میں چاہتا ہوں کہ مزید وضاحت کروں تاکہ توحید کے راستے پر قائم رہنے اور لا الہ الا اللہ پر کامل یقین رکھنے میں انسان طمانینت کے اصل مقام تک پہنچ جائے، لیکن یہ بیان کافی طوالت کا متقاضی ہے۔ میں نے اوپر جو آیہ شریفہ بیان کی اس پر توجہ کے ساتھ غور کیجیے۔ سورہ یونس آیت نمبر 62 اور 63۔ آگاہ ہو جاؤ کہ اولیاء خدا پر نہ خوف طاری ہوتا ہے اور نہ وہ محزون اور رنجیدہ ہوتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ایمان لائے اور خدا سے ڈرتے رہے۔ اولیاء اللہ کے جنہیں نہ کوئی خوف دامنگیر ہوتا ہے نہ کسی غم میں، آخر کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ایمان لانے کے بعد تقوی کو اپنا اشعار بنا لیتے ہیں، تمام عمر ریاضت کرتے ہیں، زہد و پرہیزگاری پر عمل پیرا ہوتے ہیں، جب کوئی لغزش ہو جائے تو فوری استغفار کرتے ہیں تاکہ جادہ توحید سے انحراف نہ ہونے پائے۔ ایمان واسق اور اطمینان کامل کی منزل سے ہمکنار ہیں، کیونکہ ولایت کا یہ مقام و مرتبہ جب حاصل ہو جائے تو پھر انہیں نہ تو خدا کے سوا کسی کا خوف ہوتا ہے اور نہ ہی کسی قسم کے غم و اندوہ میں وہ مبتلا ہوتے ہیں۔ اگر ان کے کام بنتے نظر نہ آئیں تو وہ رنجیدہ اور ملول نہیں ہوتے۔ اولاد مر جائے پھر بھی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، مال چلا جائے تو بھی کوئی افسوس نہیں ہوتا۔ صبر و شکر کا مظاہرہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ جس کا دیا ہوا تھا اس نے واپس لے لیا، جس نے جان دی تھی اسی کے حکم سے واپس لے لی گئی ہے۔ پھر غم کس بات کا ہے؟ اس کی مصلحت میں ہمیشہ خبر کا پہلو ہوتا ہے، اس کی مصلحت میں ہمیشہ خیر کا پہلو ہوتا ہے۔ بس وہ حزن و ملال اور غم و اندوہ کو دل میں جگہ نہیں دیتے کہ اس کی مصلحت سے
روگردانی نہ ہونے پائے۔ میں اور میری آزادی و خود مختاری کا راگ الاپنا چھوڑ دیتے ہیں، اور یہ کہو کہ میں تو بندہ ہوں اور میرے سب کا کام میرے مالک کے اختیار میں ہے۔ میری روزی کس کے اختیار میں ہے؟ کیا میرے مال اور میری تجارت میرے رزق کا ذریعہ ہیں؟ اگر میں ایسا خیال کروں تو کافر ہو جاؤں گا، کیونکہ جس نے مجھے پیدا کیا وہی میرا روزی رساں ہے۔ دنیا میں جب تک زندہ ہوں میری روزی اسی کے ذمے ہے، اور جب یہاں سے رخصت ہو جاؤں گا تو اس وقت بھی اس کے رحم و کرم کا ہی محتاج ہوں۔ اس دنیا کا رزق اور بعد از مرگ عالم برزخ میں بھی مجھے رزق پہنچانے والا وہی ہے۔ وہی تو ہے کہ جو ہر عالم کی مناسبت سے رزق باہم پہنچاتا ہے، اور اسی نے مجھے پیدا کیا۔ اولیاء اللہ کو آئندہ پیش آنے والے واقعات کا بھی خوف نہیں ہوتا، نہ تو ان کا ماضی انہیں بدحال کرتا ہے، نہ آئندہ پیش آنے والے واقعات کے بارے میں وہ خوفزدہ رہتے ہیں۔ اس کی فکر اس لیے لاحق نہیں ہوتی کہ نامعلوم کل تک وہ زندہ بھی رہیں گے یا نہیں، پھر کل کے بارے میں فکر کرنے اور پریشان ہونے سے کیا فائدہ؟ مستقبل کا حال تو معلوم نہیں، بس ہر چھ وعدہ بات کے صبر سے کام لینا چاہیے۔ یہ کیسی بد نصیبی ہے کہ لوگ آئندہ سال بھر میں پیش آنے والے واقعات کی فکر میں اپنی جانیں کھپاتے ہیں، حالانکہ انہیں یہ بھی خبر نہیں کہ ایک ہفتے کے اندر کیا کچھ رونما ہو سکتا ہے۔ لیکن جو شخص اولیاء اللہ کے زمرے میں شامل ہو جائے اور نفس مطمئنہ کے مقام پہ فائز ہو جائے، وہ اپنے مستقبل کی فکر سے بے نیاز ہو جاتا ہے، اس لیے کہ وہ سمجھتا ہے کہ جو کچھ پیش آنے والا ہے اس پر اسے کوئی اختیار نہیں، اور نہ اس کو اپنا حق خیال کرتا ہے، بلکہ وہ اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ اے خداوند، میرا مقدر، میری زندگی، میرا سب کچھ تیرے ہاتھ میں ہے، میں تو تیرا بندہ ہوں، اور تو جو سلوک بھی میرے ساتھ کرنا چاہے اس کا تجھے پورا اختیار ہے۔ اگر میری زندگی کا کچھ حصہ باقی ہے تو اس لیے کہ اسباب اور سامان حیات مہیا کرنا بھی تیرے ذمہ ہے۔ میں اپنے آپ کو تنہا خیال نہیں کرتا، کیونکہ تو میرا ولی اور سرپرست ہے۔ تجھ سا بزرگ اور قوی جس کا سرپرست ہو، اسے کس چیز کا خوف یا اندیشہ ہو سکتا ہے؟ نہ تو اسباب دنیاوی سے محرومی کا غم اور نہ اپنے مستقبل کی فکر۔ میں نے تیرے آگے سر تسلیم خم کر دیا ہے، اور تیرے سوا نہ تو کوئی دوسرا آقا ہے اور نہ میں خود اپنا مالک ہوں۔ اولیاء اللہ کا یہ کام نہیں کہ وہ اپنی کوئی چیز کھو جانے پر حزن و ملال کا اظہار کرے۔ کوئی اگر پوچھے کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ علیہم السلام کے حزن و ملال کا کیا جواز ہے؟ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنے فرزند حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات پر آنسو بہائے، نیز حضرت امام حسین علیہ السلام نے بھی اپنے جگر گوشے کو گود میں اٹھا لیا تھا اور اسے پیار کر کے رونے لگے تھے۔ یہ غم و اندوہ کا اظہار نہیں تو اور کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اول تو خدا کے بندوں کے عمل کو اپنے عمل پر قیاس نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارا اور تمہارا اظہار مسرت و علم ہمارے نفس کی خواہش کے تابع ہوتا ہے کہ ہائے میرا بچہ کیوں مر گیا، اس کی موت کیوں واقع ہو گئی۔ اسی رنج و غم کے عالم میں ہم پر غیظ و غضب کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے اور ہم خدا پر اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ بعض جاہل لوگ اپنے عزیزوں کی موت پر صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیتے ہیں، اور ان کی حرکتوں سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اگر ان کا بس چلے تو حضرت اسرائیل علیہ السلام کے بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دیں کہ تم نے میرے بچے کے کیوں مار ڈالا۔ غرض یہ کہ اپنی جہالت، اپنی انانیت کے اظہار میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھتے۔ لیکن اولیاء اللہ کا طریقہ بالکل دوسرا ہے۔ جب کبھی اللہ تعالیٰ ان کی موت کا حکم دیتا ہے، وہ ہنسی خوشی اپنے آپ کو موت کے سپرد کر دیتے ہیں۔ یہاں شاعر نے کیا خوب کہا کہ میری جان تو میری ملکیت ہی نہ تھی، اس نے دی تھی، اس نے لے لی۔ جب اپنی جان کے بارے میں تصور ہو تو پھر اولاد اور دوسرے اعزاء و اقارب کے مرنے پر کیا غم ہو سکتا ہے، کیونکہ یحیی و یمیت وہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے فرزند ابراہیم کی موت پر رونا اس غرض سے ہے کہ رحمت الہی کا نزول ہو، نہ کہ سوائے کہ ہوائے نفس یا قضاء و قدر کے امور پر اعتراض کا مظہر۔ اسی طرح عاشورے کے دن امام حسین علیہ السلام کا عمل رحمت الہی کے طلبگار ہونے سے عبارت ہے، یہاں تک کہ اس دن حسین علیہ السلام کو جو کوئی دیکھتا اس کے دل میں رحم کا خود بخود جذبہ بیدار ہوتا۔ سب سے بڑا رحم کرنے والا تو پروردگار عالم ہے۔ پس رحمت الہی کی طلب مقصود تھی، نہ کہ اپنے نفس کی خواہش کا اظہار۔ حکم خداوندی کے بلاچوں و چرا تعمیل ہی کا ایک طریقہ جس میں ہوائے نفس کا کوئی دخل نہ تھا۔ شیخ شوستری نے امام حسین علیہ السلام کے اوصاف بیان کرتے ہوئے لکھا کہ حسین علیہ السلام عاشورے کے دن 6 بار روئے، اور یہ کہ 6 مرتبہ بھی جب امام حسین علیہ السلام روئے ہیں تو اللہ سے رحمت کے طلبگار ہو کر ہی روئے۔ خدا تعالیٰ نے اپنی رحمت نازل فرمائی اور اسی عالم میں ان کے آنسو روا تھے۔
آخری بار وہ اس وقت روئے جبکہ ان کی صاحبزادی سکینہ اپنا چہرہ باپ کے پاؤں پر رکھ کر زار و قطار رونے لگی۔ یہ منظر بڑا دل خراش تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنی بیٹی کو گود میں لیا، دستے شفقت سے جناب سکینہ کے چہرے اور سر کو سہلاتے ہوئے ایک شعر پڑھا: اے میری بیٹی، آنسوؤں سے میرے دل کی آگ تیز نہ کر کہ میں ابھی زندہ ہوں۔ انشاءاللہ اس کا باب ششم ہم اگلی آنے والی آڈیو میں پیش کریں گے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا وقت نکالا اور نفس مطمئنہ کی اس روحانی آڈیو کتاب کو سنا۔ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں نفس کی پہچان عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو پاک کرے اور ہمیں نفس مطمئنہ کے اس بلند مقام تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جہاں اللہ تعالیٰ خود اپنے بندے سے راضی ہو جاتا ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو مفید لگی تو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور اس پیغام کو دوسروں تک پہنچانے میں ہمارا ساتھ دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔